السلام علیکم۔ بی ود می 306 میں خوش آمدید۔ عاصم کو دشمن کے مقابلے میں انتہائی سنگ دلی کا ثبوت دینے کی تربیت دی گئی تھی اور عمیر کی اعانت کے ہر مرحلے میں اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی قبائلی اور خاندانی روایات سے غداری کر رہا ہے، لیکن اب اس کی ذہنی کیفیت میں ایک غیر متوقع تبدیلی آ رہی تھی۔ جب اس نے سمیرہ کو کرب و اضطراب کی حالت میں دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں تکلیف کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی تھی، اور عمیر کے ہوش میں آنے پر سمیرہ کی مسکراہٹوں سے اسے ایک طرح کی تسکین اور راحت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول چکا تھا کہ سمیرہ اس کے دشمن کی بیٹی ہے اور وہ ایک چھت کے نیچے جمع ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی۔ وہ لمحات جو اسے ماضی کے تلخ ایام پر حاوی محسوس ہوئے تھے گزر گئے، اور یہ تمام واقعات اسے خواب سے زیادہ بے حقیقت محسوس ہونے لگے۔ عاصم اٹھ کر بھاگ جانا چاہتا تھا کہ سمیرہ دودھ کا برتن اور پیالہ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے کہا، میں آپ کا گھوڑا استبل میں باندھ کر اس کے آگے گھاس ڈال آئی ہوں۔ میں نے اس کی زین بھی اتار دی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی دودھ لے آئی ہوں۔ میں نے اس میں شہد ڈال دیا ہے۔ بھائی جان شہد بہت پسند کرتے تھے، آپ انہیں اٹھائیں۔ عاصم نے عمیر کا بازو ہلایا اور اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، مجھے سونے دو۔ بھائی تمہاری بہن تمہاری دودھ لائی ہے، تھوڑا سا پی لو۔ عاصم نے اسے زبردستی سہارا دے کر اٹھا کر بٹھا دیا۔ عمیر نے غنودگی کی حالت میں آنکھیں کھولیں اور سمیرہ کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لیا اور بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کے بعد دوبارہ لیٹ گیا۔ سمیرہ نے کہا، بھائی جان ایک پیالہ اور پی لیجئے۔ نہیں نہیں، مجھے تنگ نہ کرو، عمیر نے آنکھیں بند کر کے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ سمیرہ نے دودھ کا پیالہ بھر کر عاصم کو پیش کیا، لیکن اس نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دودھ نہیں پیا کرتے ہیں؟ سمیرہ نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ پیتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اشتہا نہیں۔ وہ بولی، یہ غلط ہے۔ میں بچپن سے اپنے باپ اور بھائیوں کے لیے کھانا پکاتی ہوں، اور میرا تجربہ ہے کہ مرد خواہ عمر کے کسی حصے میں ہو، ان کی بھوک ان کے چہرے سے نظر آ جاتی ہے۔ آپ کی صورت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ عاصم نے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، لیجئے، آپ کے لیے کھانا بھی موجود ہے، میں ابھی لاتی ہوں۔ عاصم کو سمیرہ کی چمکتی ہوئی آنکھوں کی التجا حکم سے زیادہ مؤثر محسوس ہوئی۔ اس نے قدرے تذبذب کے بعد اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ سمیرہ اپنے بھائی کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی۔ عاصم نے دودھ پی کر پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کو میرے گھوڑے کی زین نہیں اتارنی چاہیے تھی۔ میں صرف آپ کے بھائی کو پہنچانے آیا تھا اور اب واپس جانا چاہتا ہوں۔ سمیرہ نے دودھ کا ایک پیالہ بھر کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لیجئے، مجھے آپ کا چہرہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور شاید کئی راتوں سے نہیں سوئے، اس لیے میں نے دوسرے کمرے میں آپ کا بستر بھی بچھا دیا ہے۔ مجھے ایک بات پر ندامت ہے، میں اس سے پہلے یہ نہ دیکھ سکی کہ آپ بھی زخمی ہیں۔ میں بھائی جان کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں زخمی نہیں ہوں، لیکن سینے پر آپ کی قمیض خون سے بھری ہوئی ہے، یہ آپ کے بھائی کا خون ہے۔ میں بیشتر راستہ اسے اپنے ساتھ چمٹا کر لایا ہوں۔ میں خوش ہوں کہ آپ زخمی نہیں ہیں، لیجئے نا۔ آپ اصرار نہ کریں، میں کافی پی چکا ہوں، مجھے اب اجازت دیجیے۔ سمیرہ نے پیالہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، مہمان آدھی رات کے وقت ہمارے گھر سے رخصت نہیں ہوتے، اور میرے بھائی کی جان بچانے والا کوئی معمولی مہمان نہیں ہو سکتا۔ آپ ابا جان سے ملے بغیر نہیں جا سکتے، وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ عاصم نے اٹھ کر کہا، کیوں؟ آپ کے بھائی کو معلوم ہے۔ سمیرہ نے بددلی کے لہجے میں کہا، اگر آپ کا جانا ضروری ہے تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گی، لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اور میرے بھائی جان آپ کو کہاں سے ملے تھے؟
عاصم نے جواب دیا، مجھے آپ ایک بھٹکا ہوا مسافر سمجھ لیجئے۔ سمیرہ مسکرائی، رات کے بھٹکے ہوئے مسافروں کو صبح کی روشنی کا انتظار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر مجھے اپنے بھائی کے متعلق اطمینان ہوتا تو میں آپ کو مجبور نہ کرتی۔ میں گھر میں اکیلی ہوں اور ممکن ہے کہ رات کے وقت مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کے بھائی کو صرف آرام کی ضرورت ہے۔ چند گھنٹے سونے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ ہاں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ شمون نے آپ کے بھائی پر کیا الزام لگایا ہے؟ آپ شمون کو جانتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا کہ میرا بھائی چوری کر کے بھاگا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ آپ اپنے باپ کو تسلی دے سکتی ہیں کہ عمیر نے چوری نہیں کی۔ سمیرہ کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں اور اس نے کہا، مجھے یقین تھا کہ شمون جھوٹا ہے، لیکن یہ یکا یک غائب کہاں ہو گئے تھے؟ میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ شمون نے اسے یہاں سے دور بھیج کر قتل کرانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے اس کی جان بچائی ہے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ میں اسی راستے سے آ رہا تھا اور انہیں زد و کوب کرنے والے مجھے دیکھ کر بھاگ گئے۔ لیکن آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ رات کے وقت ایک اجنبی نے آپ کے بھائی کو گھر پہنچایا ہے۔ کیوں؟ آپ کا بھائی آپ کو بتا سکے گا کہ اس میں کیا مصلحت ہے۔ اور دیکھیے، جب انہیں ہوش آئے تو میری طرف سے یہ کہہ دیجئے گا کہ جو جانور ہمیں راستے میں ملے تھے ان میں نصف آپ کے حصے میں آئے ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں گے انہیں آپ کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔